علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی وفات کے بعد علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو تحریک لبیک پاکستان کا امیر بنایا گیا۔ تو یہ فیصلہ صرف گنے چنے لوگوں کا تھا یا پوری مجلس شورا کا تھا؟ آغاز میں وہ شخصیات جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی تھی، پیر افضل قادری صاحب، انہوں نے بڑے سخت الزامات بھی لگائے علامہ سعد حسین رضوی صاحب پر اور مخالفت بھی کی۔ کیا آپ جمہوریت کو اسلامی نظام سمجھتے ہیں؟ ہم اس نظام میں آ کر جمہوریت کو خلافت کے پیچھے کر دیں گے، خلافت کے تابع کرتے ہیں۔ علامہ صاحب اگر یہ نظام ٹھیک نہیں تو اس نظام کے تحت الیکشن لڑنا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ناموس رسالت کی جب بات آئی ہے، آپ لوگ روڈوں پر نکل آتے ہیں، میدان عمل میں نکل آتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، جس قدر آپ کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے مسلک کی کئی جماعتیں ہیں یا آپ سے منسلک کئی ایسے لوگ جو آپ کے مسلک کے اندر اکثریت مانے جاتے ہیں، دعوت اسلامی، وہ نہ تو میدان عمل میں ہمیں اس طرح ان کے پلیٹ فارم نظر آتے ہیں، نہ ہی ان کے اپنے سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا پر جو ان کے اکاؤنٹس ہیں وہ وہاں پر اس طرح کھل کر بیان نہیں دیتے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ جتنی بھی سنی تنظیمات ہیں، چاہے وہ خود کو سیاسی کہلواتے ہیں یا سیاسی نہیں کہلواتے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینا یہ تمام مسلمانوں کا فرض ہے، اور ان کو پہرا اسی طرح دینا چاہیے جس طرح تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ غزہ مارچ کی کال دی گئی، پھر ملتوی کر دی گئی، آخر کیا وجہ ہے؟ ہم جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ فلسطین تھا، اور جس مقصد کے لیے رکے ہیں وہ پاکستان ہے۔ فوج کی سیاست کے اندر مداخلت کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے میری رائے کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں۔ ہیں؟ اگر وہ غیر سیاسی ہیں تو آپ کے دھرنے میں ایک غیر سیاسی آدمی کا آپ کا اور ایک سیاسی جماعت کے درمیان معاہدہ کروانے کا کیا سبب تھا؟ عمران خان صاحب کے دور میں تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ آج جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے آپ بھی ان کو اس کو مکافات عمل سمجھتے ہیں؟ مکافات عمل سے بھی اگلا کوئی لفظ ہوتا ہے تو وہ بھی کہنا چاہیے، مکافات عمل تو چھوٹا ہے۔ مفتی صاحب آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کس کا مکافات عمل تھا؟ ہم نے ایک بیان آپ کا سنا جس میں آپ فرما رہے تھے کہ کالا جوتا پہننا جو ہے وہ جائز نہیں، حالانکہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کالا موزہ پہنا۔ مفتی صاحب روافظ کے حوالے سے بتائیے گا کہ روافظ کی محافل میں جانا، ان پہ بیٹھنا اہل سنت، اور آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ان کی محفل میں پیشاب کھانے کے لیے جانا ہے، کیا کرنے کے لیے جانا ہے؟ صاحب اعلیٰ حضرت کی بات ہوئی، اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین کے اندر دیوبند مسلک کے اوپر جو فتوے لگائے ہیں، ان فتووں کی روشنی میں آج آپ کے مسلک کے مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان صاحب وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں جن کو اعلیٰ حضرت نے گستاخ رسول بنایا تھا، اور صحابہ رسول کے گستاخوں کی محفل میں بیٹھنا حرام ہے۔ تو وہ لوگ جن پہ اعلیٰ حضرت نے کفر اور گستاخی کا فتویٰ لگایا، ان کی محافل میں جانا اور آپ کے مفتی صاحب کی طرف سے باقاعدہ ان کے حق میں دعائیں کرنا۔ امت کے اندر افتراق کی تب ہوتا ہے کہ جب طاہر زمان صاحب کے عمل کا سوال ان سے پوچھا جائے، ان کے عمل کا سوال مجھ سے پوچھا جائے، اس سے امت کے اندر افتراق آتا ہے۔ ہم نے آپ کا ایک بیان سنا جس بیان میں آپ نے مفتی حنیف ریشی صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ اس کو ایران سے فنڈنگ ہوتی ہے، اور ان کے بارے میں اور بھی کافی سارے آپ نے الفاظ یوز کیے تھے۔ کیا آپ نے ان سے پوچھا تھا؟ نہیں، میں نے ان سے نہیں پوچھا۔ آپ اپنے اس بیان سے رجوع کرتے ہیں؟ ہاں، میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے کے اندر جنگ جمل اور صفین کے باب کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کر لی ہے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں بھی توبہ کر لی ہے، تو جو اجلہ علماء ہیں اس وقت کے ہمارے اکابر ہیں ان کو ان کی خدمت میں پیش ہو جانا چاہیے۔ وہ جب روزہ رسول پر معافی مانگے